میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس طرح کا انقلاب آ سکتا ہے؟ ہم نے اسٹوڈنٹ یونین پہ تو بات کی کہ ٹھیک ہے وہ بڑا سسٹمیٹکلی نہیں ہیں اب ایگزسٹ کرتی، لیکن سوشل میڈیا تو ایگزسٹ کرتا ہے، عوام تو ایگزسٹ کرتی ہے. عوام کسی موقع پہ نکل کر آ جائے، سوشل میڈیا کے تھرو آرگنائز ہو جائے اور سسٹم کے خلاف نکل کر آ جائے، پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نکل کر آ جائے، پورے نظام کے خلاف نکل کر آ جائے کہ بھائی پاکستان میں نظام کو چینج کرنا ہے. تو پاکستان میں کیوں نہیں آتا اس طرح کا انقلاب؟ اچھا، میرا اس میں نا اوپینین بالکل مختلف ہے. ظاہر بات ہے، میں نے کہا نا کہ جو میری اپنی ایک سوچ یا رائے کے ساتھ میں بات کروں گا میں کہ انقلاب وہاں پر آتا ہے جہاں پر عوام متحد ہوتے ہیں. انقلاب وہاں پر نہیں آتا کہ جہاں پر عوام جو نا طبقوں میں بٹے ہوں. اب پاکستان میں بنگلہ دیش بننے کے بعد، جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، بنگلہ دیش بننے کے بعد جو سب سے بڑی تباہی آئی، وہ تباہی آئی صوبائیت کی اور قومیتوں کی اور زبانوں کی. اور ابھی جو ہمارے 4 صوبے ہیں، ان 4 صوبوں کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ شاید آسمان سے اتارے گئے ہیں یہ، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یا ان کے رہنے والوں پہ بات کریں تو ہمیں نا صوبوں میں بڑھ گئے ہیں، زبانوں میں بڑھ گئے ہم، اور اس کے بعد ہم مذہبی تفریق میں بڑھ گئے ہم. اب اور پھر چیز یہ ہے کہ انقلاب آ سکتا ہے. انقلاب سے مراد ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کہیں گے، یہ انقلاب نہیں ہے. اصل میں جو بنگلہ دیش میں جو آیا ہے یہ انقلاب نہیں ہے، ایک سیاسی جدوجہد ہے یہ. اور انقلاب ایک بڑے وسیع مقصد کے لیے ہوتا ہے. انقلاب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ یعنی اس کو لوگ ٹھیک ہے انقلاب کہیں، لیکن یہ انقلاب نہیں ہے، کیونکہ انقلاب جب ہوتا ہے جب آپ کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے. اچھا، پاکستان میں جو ہے نا ابھی ایک تو کوئی فوری تبدیلی ہونا بہت مشکل ہے، اور پاکستان کی عوام بٹی ہوئی ہے. اب کچھ لوگ ہیں نا، پیپلز پارٹی کو لائک کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کو لائک کرنے والے موجود ہیں، پی ٹی آئی کو بھی لائک کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اور دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، لوگ موجود ہیں. تو پاکستان کی جو عوام ہے بیسکلی وہ جو ہے وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتی، وہ پاکستان کے مفادات سے محبت نہیں کرتی. کیونکہ آپ اگر باہر ملک پہ جائیں تو کسی پوچھیں آپ کون ہو تو فوراً وہ اپنی قومیت بتاتا ہے کہ بھائی میں فلاں ہوں. آپ انڈین سے باہر پوچھیں تو کہتا ہے آئی ایم انڈین. وہ یہ نہیں کہتا میں کیرلا کا ہوں، میں دہلی کا ہوں، یا میں پنجاب کا ہوں. تو ہم جو نا ذہنی طور پہ اس طرح ہم تقسیم ہوئے ہیں. تو تقسیم ہوئے تو پھر ایک جگہ جمع کہاں پر ہوں گے؟ دوسرا یہ کہ کس کے خلاف انقلاب لے کے آئیں، کیا کریں. اگر یہاں پر عوام اتنی جاگ رہی ہوتی تو اب سے کوئی 12-13 سال پہلے یہ آئی پی پیز والا جو معاملہ ہے یہ ہو پاتا. ابھی حافظ نعیم الرحمن صاحب دھرنا کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے. لیکن ان کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہی ہے، اور پھر میٹنگوں کے بعد، ملاقاتوں کے بعد ان کو ایک رپورٹ تھما دی جائے گی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کہ جی دیکھیں آئی پی پیز کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے اتنے ہیں. تو اگر یہ چیز کامیاب ہو جائے تو یہ انقلاب ہے. دوسرا ہمارے یہاں جو تصور آ گیا ہے نا فوری اوور نائٹ نظام کی تبدیلی کا، جو ابھی آپ نے کہا بھی، نظام کی تبدیلی کی بات کرنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نظام کی تبدیلی کی بات کریں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خونی انقلاب. نظام کی تبدیلی کب آئے گی؟ نظام کی تبدیلی جو عوام نے سوچی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سب الٹ پلٹ ہو جائے. وہ چیز پاکستان میں ہونی بھی نہیں چاہیے اور ہو بھی نہیں. اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اور لوگ اپنا ذہن بنائیں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے لیے، مثال کے طور پہ جب آپ کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، نہ آپ کا کوئی بجلی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ کوئی بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا کہ آپ فرض کریں اگر ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں، آپ کا کوئی چیز سننے والا ہی نہیں. کوئی ہوتا کیا ہے، جو حسینہ واجد کا معاملہ ہے کہ کوئی چیز سننی نہیں ہے، تو پہلے تو ان کے اوپر ٹرائی کی جائے جو سن نہیں رہے. کون نہیں سن رہے؟ صوبائی حکمران یا ملکی حکمران. اگر آپ وہ کچھ چیز ان سے منوا لیتے ہیں تو ہمارے اس طرح ایک پروسیس کے ذریعے تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر جیسے میں پھر یہ کہوں گا کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب ہیں، ان کی نیت کا مجھے پتہ نہیں ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوشش اچھی کر رہے ہیں، بڑی حمایت کر رہے ہیں. لیکن جتنی ان کی طاقت ہے، جتنی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے ان کا وہی جو آئی پی پیز کا یا الیکٹرک کا مسئلہ حل ہوگا نہیں ہے. اس کے لیے بڑی جدوجہد چاہیے اور ان کو ساتھ دینا چاہیے. اب آپ دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کو پاکستان کی عوام کی اجتماعی مسئلے سے دلچسپی نہیں ہوتی.
ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ آج فرض کریں کوئی پی ٹی آئی کی چیز کے لیے کھڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو کاٹنے میں لگ جاتے ہیں, ان کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں. اور ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا. وہ جماعت اسلامی کھڑی ہوگی تو اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے عوامی مسئلے پہ, تو وہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ جماعت اسلامی کامیاب ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے. بیسیکلی ان کو اپنے بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت موجود ہیں انہیں اپنی بقا چاہیے. تو اس صورتحال میں آپ لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے. ویسے بھی کچھ تبدیلی لانے کے لیے 2% لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اور اس کو انیشیٹو لینے کے لیے 0.01% چاہیے ہوتے ہیں, یعنی لاکھ میں سے 100 لوگ. بنگلہ دیش میں ابھی جب ہوا ہے تو یہ چند لوگ آئے نا, پھر وہ بولتے چلے گئے. یہ ہمارے پاس جو چند لوگ ہیں وہ ایک ذہن کے ہیں ہی نہیں, تقسیم ہوئے ہیں, بٹے ہوئے ہیں. کوئی اپنی قومیتوں میں پنجابی, مہاجر, سندھی, بلوچ, کشمیری, یعنی کس کس میں سب سے پہلے بندہ وہ بات کرتا ہے. آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ بٹے ہوئے ہی ہے. پھر مذہبی تفریق میں بٹے ہوئے ہوں. تو اب مثال کے طور پہ اگر اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں کتنی بڑی تفریق ہے ہمارے اندر. جب ہمارے اندر یہ تفریق موجود ہے تو وہاں انقلاب تھوڑی آتے ہیں. پھر وہاں انقلاب نہیں آیا کرتے. بنگلہ دیش میں تفریق تھوڑی ہے کوئی ہے. بنگلہ دیش میں نہ تو قومیتوں کی تفریق ہے, نہ وہاں کوئی مذہبی تفریق ہے. وہاں اجتماعی چیز کے لیے لوگ نکلے نا. اب آپ ٹھیک ہے, ابھی جو ہے یونس صاحب وہاں سے آ گئے, جو گرامین بینک کے جو ہیڈ تھے جنہوں نے بنایا, وہ فرانس سے آ گئے, انہوں نے بھی آج ٹیک اوور کر لیا. اب جو طلبہ جو نکلے ہیں بنگلہ دیش میں, یہ تو ایک نئے مقصد کے لیے نکلے, اچھے مقصد کے لیے نکلے. ان کا مقصد جب بھی پورا ہو گیا کہ جب وہاں کی ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے جو کوٹا سسٹم کو ایبالش کر دیا, تو یہ تو تبھی کامیاب ہو گئے. اب اگر فرض کریں کہ کچھ لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ ابھی جو آرمی کو ٹیک اوور نہ کر لے جیسے کر لیا, لیکن یہ کہ آرمی نے جب محمد یونس صاحب کو لے کر آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو انٹرم گورنمنٹ چلائیں گے وہ نا. تو وہاں تو چلو یہاں پر ہو گیا, یہاں پر کیا کریں گے. یہاں پہ تو جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہاں تو بادشاہت ہے. اس بادشاہت کے لیے جو جدوجہد چاہیے بادشاہت کے لیے, تو اس جدوجہد کے لیے تو بنگلہ دیش سے زیادہ طاقت چاہیے. اور پھر جب وہ بندے لوگ زیادہ طاقت میں آئیں گے تو پھر کوئی ان کو روکنے کے لیے بھی آ جائے گا. یعنی کوئی ان کو روکنے کے لیے بھی آ جائے گا, کیونکہ کچھ لوگوں کو مطلب آپ دیکھیں نا کہ کل قومی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا ہے اس بات پہ کہ جو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں, اس کے اوپر قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی اور کل یہ لا پاس ہو گیا کہ جی وہ نشستیں ان کو نہ دی جائیں. لا میں تبدیلی کر دی. ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں, ہمارے ملک کی جو پارلیمنٹ ہے, ان کی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں سیاسی جماعت کے لیے یہ کرنا ہے, فلاں کے لیے یہ کرنا ہے, نیب کے قانون کے لیے یہ کرنا ہے, سزا کے لیے کرنا ہے. ان کی پرائرٹی ہے. ان کی پرائرٹی عوام کے مسائل ہے نہیں. جب عوام ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے, جب یہ پنجابی, پختون, مہاجر, بلوچ سے باہر نکل جائیں گے تو یہاں کوئی تبدیلی آئے گی. جب یہ مذہبی تفریق سے شیعہ سنی سے باہر آ جائیں گے تو کوئی تبدیلی آ جائے گی. ادروائز یہاں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ادھر. اور ڈائلاگ اگر ہو, جیسے ابھی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ جو سیاستدان, اکثر سیاستدان جو ہیں وہ انٹرویو سے بھاگتے ہیں, اور جو لوگ جسے کہنا چاہیے کہ قبضہ گیر کہوں جسے میں ایک لفظ, یا جو ڈکٹیٹر پولیٹیکل ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی ڈائلاگ میں نہیں آتے, وہ کبھی کسی انٹرویو میں نہیں آتے. وہ ناز آتے ہیں سوالوں سے, کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتے. انہوں نے تو ہائی جیک کیا ہوا ہوتا ہے, سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ تو عام لوگوں کا جواب نہیں دے رہے ہوتے. پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ, ان کے لوگ, ان کے وزیر, ان کے مشیر, وہ نہیں جواب دے رہے ہوتے وہ. تو یہاں پر تبدیلی جب آئے گی کہ جب ہم گریجولی چلیں گے. اوور نائٹ ہم کا نظام تبدیل ہو جائے گا نہیں. پہلے آپ الیکٹرک کے لیے بات کریں, پھر آپ اکانومی کے لیے بات کریں. یہاں اکانومی کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرتا. یعنی سیاسی رہنما میں, پولیٹیکل لوگوں میں آپ دیکھیں, پچھلے میں 50 سال سے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ سیاسی رہنما معیشت پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ اس کے لیے مظاہرے نہیں کرتے. کوئی سیاسی پارٹی یہ مظاہرے نہیں کرتی کہ جی پورے پاکستان میں انڈسٹریز کو بحال کیا جائے. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ مظاہرے نہیں کرتی کہ جی یہ جو ہے فلاں چیز کی امپورٹ ہو کی جائے, فلاں کی ایکسپورٹ بڑھائی جائے. یعنی تجارت کے لیے پولیٹیکل پارٹیاں آتی ہی نہیں ہیں. دنیا میں لوگ تجارت کے لیے آگے آ رہے ہیں, پاکستان میں تجارت کے لیے پولیٹیکل پارٹی آتی نہیں.
اور جو تجارتی لوگ ہیں وہ پولیٹکس میں نہیں آ رہے ہوتے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو پولیٹیکل تعلق نہیں ہے. تو سسٹم تو کیونکہ بالکل بگڑ گیا نا, ہم تو ایک کینسر زدہ معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کہنا کہ انقلاب آ جائے, انقلاب جب آتا ہے تو پھر وہ سنبھلتا نہیں ہے. پھر وہ انقلاب نہیں آئے, لوگ مطلب یہ دعا کریں اور یہ مائنڈ بنائیں کہ وہ ایک ایک کر کے چیزوں کو ایڈریس کریں, اور وہ کوئی بھی سیاسی جماعت کرے, بجلی پہ کریں, مہنگائی پہ کریں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اب قرضے ہیں, تو قرضوں کے لیے باقاعدہ کوئی دھرنا کیوں نہیں ہوتا؟ پاکستان نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور مسلسل قرضے لے رہے ہیں, سیلاب کے نام پہ قرضے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ دیکھو انیشیٹو لیتی نہیں ہے. عام عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو عام عوام, جیسے عام عوام کو تو ویسے بھی نہیں پتہ چلتا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, وہ کہ یہ قرضے جو ہیں اس کو اسٹاپ کریں. دیکھیں نا, یہ پارلیمنٹ کا یہ بل پاس کر سکتی ہے کہ پاکستان آج سے قرضے نہیں لے گا. ابھی بھیک منگوں کی طرح جو ہے کبھی اس سے کہتے ہیں ہمارے قرضے ریشیڈول کر دیں, کبھی اس سے کر دیں, اور قرضے ریشیڈول ہونے پہ حکمران کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے قرضے جو ہے ریشیڈول ہو گئے. یعنی ہمارے پڑوسی اگر ہم سے قرضہ مانگنے آ رہا ہے اور ہم نے اس کو ٹال دیا ہے تو میں قرضے میں جا کہوں گا جی بڑا مبارک کو, ہمارا پڑوسی کہہ رہا ہے میں 1 مہینے بعد پیمنٹ دے دینا. یعنی قوم کو اس اسٹیج پہ لے کر آ گئے, اس سوچ پہ لے کے آ گئے کہ قرضے کو ریشیڈول کرانے کے لیے اس کو خوشخبری کہتے ہیں. صحیح بات. اس اسٹیج پہ لے کے آ گئے کہ جی کہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ جی ہم چائنا نے, سعودیہ نے, یو اے نے ہمارے قرضے جو ہیں وہ 1 سال کے لیے مؤخر کر دیے. اور شرم نہیں آ رہی؟ بڑے انٹینشنلی, بڑا پیار سے عوام کو یہ بنایا ہوا ہے. تو عوام جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ آئے, خاص طور پہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا, اور وہ ان چیزوں پر آئے. باقی جو ہے وہ انقلاب جو ہے وہ تباہی کا راستہ ہوتا ہے فی زمانہ.